سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، مجلس کا گفتگو مرجعیت دینی تحفظ حسینیت ہے۔ موضوع کی وضاحت کر کے اور بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کو اکمال کے مرحلے میں داخل کرنا چاہوں گا۔ کل یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کی عقل اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ اپنے رہنے سہنے کے قوانین بنا سکے، ایسے قوانین بنا سکے کہ جو دنیا میں بھی اس کے لیے نجات کی ضمانت ہو اور آخرت میں بھی کامیابی کی گارنٹی ہو، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ خالق وہ قوانین خود بھیجے، اور پھر خالق نے یہ قوانین بھیجے اور اہل بیت پہ یہ ذمہ داری عائد کر دی کہ ان قوانین کی حفاظت کریں، اس دین کی حفاظت کریں۔ ہر امام نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق احسن طریقے سے حفاظت کی ہے، لیکن جب یہ حفاظت کی ذمہ داری زہرا کے بیٹے حسین کے کاندھوں پر پہنچی ہے تو اس طرح سے دین کی حفاظت کی کہ آج کے بعد اب دین کے لیے لفظ حسینیت بھی استعمال ہونے لگا۔ اب جب بھی کوئی حسینیت کہے یا دین اسلام کہے تو ایک ہی بات ہے، کیونکہ مقصد حسین پورے کے پورے دین کو بچانا تھا، اور مقصد حسین کا نام حسینیت ہے، اور حسینیت کے الفاظ کو بدلیں تو اسے دین اسلام کہتے ہیں۔ مرجعیت دینی کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح سے دنیا کے محدود پیمانوں کے قوانین ہوتے ہیں، اس قوانین میں لوگ ماہر بنتے ہیں، قانون کو پڑھتے ہیں، ماہر قوانین بنتے ہیں، اور جب کسی کو قانونی مشکل پیش آتی ہے تو وہ ماہر قانون کے پاس جاتا ہے، چاہے اسے جتنا بھی پیسہ لگانا پڑے۔ اسی طرح سے اسلام کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اسلام نام ہے قانون کا، ایک ایسے قانون کا کہ جس کی کوئی سرحدیں نہیں، ایک ایسے قانون کا کہ جو فقط اجتماعی مسائل کو ڈسکس نہیں کرتا، انسان کی انفرادی مسائل کو بھی ڈسکس کرتا ہے۔ جب قانون اتنا وسیع ہے تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس قانون کے ماہر بنیں اور دیگر لوگ پھر اس قانون کی طرف پلٹیں۔ جب دیگر لوگ اسلام کے ماہر، دین کے ماہر علماء اور فقہاء کی طرف رجوع کریں گے تو اسے ہم کہتے ہیں مرجعیت دینی۔ مرجعیت دینی اگر رہے گی تو حسین کے قانون کا، حسین کے نانا کے قانون کا، یا یوں کہوں کہ حسینیت کا بھی تحفظ رہے گا۔ اگر مرجعیت دینی کو ختم کر دیا جائے، لوگوں کو یہ کھلی چھٹی دے دی جائے کہ جو چاہیں کریں، جیسا چاہیں سمجھیں، اپنی دن کا اکثر حصہ تو اپنی نوکری اور جاب میں گزاریں، بس پارٹ ٹائم تھوڑا بہت پڑھ لیں دین کو اور اس سے ان کا کام چل جائے، اگر یہ سسٹم چل نکلا تو پھر حسینیت تباہ ہو جائے گی، پھر دین اسلام تباہ ہو جائے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ فقط عقل انسانی کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف بڑے واضح الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔ وہ آیت کہ جسے ہم آیت نفر کہتے ہیں، وہ آیت کہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے، کہ جس میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب مؤمنین نکل کھڑے ہوں، پھر کیوں نہ کچھ قوموں میں سے کچھ جماعت اور کچھ لوگ نکلے کہ جن کا مقصد یہ ہو کہ تفقہ فی الدین کریں، دین کے ماہر بنیں، دین کے متخصص بنیں، فقیہ بنیں، اور جب یہ فقیہ بن جائیں اور لوگوں کی طرف پلٹیں اور لوگوں کو حلال و حرام بتائیں تو پھر لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی بات پہ اعتماد کریں۔ آیت کیا کہتی ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ ہر گروہ میں سے، ہر قوم میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت نکلے کہ جس کا مقصد کیا ہو، تفقہ فی الدین ہو۔
اور پھر کیا ہو کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں کہ جب ان کی طرف پلٹیں۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور امید ہے کہ وہ قوم ڈر جائے گی۔ اور قرآن مجید کی آیات میں جب بھی لعل کا استعمال ہوتا ہے، امید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو تمام مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی نسبت سے امید کا معنی نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ کو علم ہے، اللہ کسی چیز کی امید نہیں رکھتا۔ تو اللہ اگر امید کا لفظ استعمال کر دے تو پس ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس کام کو کریں، اللہ چاہ رہا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی فقیہ حلال و حرام ہمیں بتائے تو ہم ڈر جائیں، اس کی بات کو مان لیں۔ اور یہ بڑی واضح دلیل ہے تقلید اور اجتہاد کے اوپر کہ اگر ایک فقیہ اپنی قوم سے کٹ آف ہو کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی ساری زندگی محمد و آل محمد کے علوم کے لیے وقف کرے، اور جب وہ قوم کو بتائے کہ دیکھو یہ حلال محمد ہے، یہ حرام محمد ہے، اور قوم کہے کہ نہیں ہمیں تو آپ کی بات پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو قرآن کے اوپر، خالق کے کلام کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض آ جائے گا کہ خالق دعوت تو دے رہا ہے کہ کچھ لوگ نکلیں دین کے ماہر بنیں، لیکن پھر قوم کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں رکھی کہ وہ ان کی بات مانیں یا نہ مانیں۔ یہ ساری کی ساری دعوت، یہ سارے کا سارا حکم فضول چلا جائے گا، لغو چلا جائے گا، اگر قوم کے اوپر یہ ذمہ داری نہ رکھی جائے کہ وہ فقہا کی بات کو مانیں، فقہا کی تحقیق اور فقہا کے فتوے کے اوپر اعتماد کریں۔ اور یہ چیزیں بہت ہی بنیادی ہیں اور انتہائی عقلائی چیزیں ہیں، عقل انسان کو سمجھ آنے والی چیزیں ہیں، اور میں اپنے موضوع کے ساتھ ربط کو مکمل کرتے ہوئے ایک حدیث کے جس کو کل میں نے تلاوت کی، اسی کے ایک کچھ حصے کو تلاوت کر کے اپنی گفتگو نئے مرحلے میں داخل کروں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے۔ ہمارے مذہب تشیع کی مشہور کتاب، حدیث کی مشہور کتاب جس کا نام الکافی ہے، اصول کافی کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں، اس کتاب کو کھولیں تو سب سے پہلا باب اس کا نام ہے کتاب العقل والجہل، عقل اور جہالت، عقل کے مقابلے میں جہالت کو رکھا۔ اس باب میں 36 احادیثیں ہیں اور 35 نمبر حدیث جس کو کچھ میں نے کل کی مجلس میں تلاوت کیا تھا، آج صادق آل محمد کے اس فرمان کو میں مکمل کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ان اول الامور ومبدأها وقوتها وعمارتها، کہ تمام امور کی بنیاد، تمام امور کی قوت، تمام امور کی ابتدا، کہ جس کے بنانے میں جو چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے کہ لا ينتفع شیء الا به الا العقل، کہ جس چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا مگر وہ عقل ہے، یعنی عقل انسان کے لیے طے کرے گی کہ بنیادی چیزیں کیا ہونی چاہیے۔ اور پھر مولا نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ دیکھو بنیادی چیزیں کہ جو عقل لوگ طے کر لیتے ہیں وہ یہ چیزیں ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ العقل الذی جعل اللہ زینۃ لخلقہ، وہ عقل کہ جس کو اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے زینت قرار دیا۔ فبالعقل عرف العباد خالقہم وانہم مخلوقون، عقل کے ذریعے سے اللہ کے بندے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اللہ ان کا خالق ہے اور وہ مخلوق ہیں۔ وَأَنَّهُ الْمُدَبِّرُ لَهُمْ وَأَنَّهُمْ الْمُدَبَّرُونَ، اور یہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ کی ذات مدبر اور تدبیر کرنے والی ہے، اور یہ مدبر نہیں ہے بلکہ مدبر ہیں۔ اور پھر اس روایت کے آخری جملے کیا ہیں کہ ان العاقل لدلالت عقلہ، کہ عاقل انسان کہ جو اپنی عقل کی رہنمائی کی وجہ سے عالمہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ ان اللہ هو الحق، کہ اللہ حق ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّهُ، اور عاقل یہ جان لیتا ہے کہ أَنَّهُ هُوَ رَبُّهُ، کہ اللہ اس کا رب ہے، کوئی اور اس کا رب نہیں ہے۔ اب یہ میرا جملہ نہیں ہے، صادق آل محمد کا جملہ ہے
کہ اگر دیکھنا ہو کہ کون انسان عاقل ہے تو اگر وہ فقط اللہ کو اپنا رب کہتا ہو تو سمجھ جانا کہ وہ عاقل ہے، اور اگر غیر اللہ کو وہ رب مانتا ہو تو سمجھ جانا عقل کی نعمت اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی عقل اسے یہ بتا دیتی ہے کہ عالم ان لخالقہ محبتاً وان لہ کراہیتاً وان لہ طاعتاً وان لہ معصیتاً۔ یہاں تک تو عقل نے بتا دیا کہ اس کا خالق اللہ ہے، اس کا رب اللہ ہے۔ پھر عقل اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اے انسان، تیرا خالق تجھ سے کچھ چاہتا ہے، تیرا خالق کچھ چیزوں کو چاہتا ہے، ان لہ محبتاً وان لہ کراہیتاً، اور کچھ چیزوں کو خالق تیرا ناپسند کرتا ہے، اور تیرے خالق کے لیے کچھ اطاعت ہے اور تیرے خالق کے لیے کچھ معصیت ہے۔ یعنی صادق آل محمد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عاقل انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں آزاد نہیں آیا، بلکہ میری گردن پہ ذمہ داری ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اور یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ عاقل کرتا ہے۔ بس اگر کوئی بھی انسان، چاہے وہ محبت علی کا دم بھرنے والا ہو، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں آزاد ہوں، فقط محبت اہل بیت میرے لیے کافی ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی معصیت میرے لیے نہیں ہے، تو صادق آل محمد کی نگاہ میں وہ عاقل انسان نہیں ہے۔ اور جو عاقل نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ کس طریقے سے محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتا ہے؟ میں کیسے کہوں کہ وہ علی سے محبت کرنے والا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں صادق آل محمد کہ جب اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے، اس کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی اس نے اطاعت کرنی ہے، تو اب اگلے مرحلے پہ کیا ہوتا ہے؟ فَلَمْ يَجِدْ عَقْلَهُ يَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ۔ پھر جب وہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو اب اس کی عقل اس کی رہنمائی کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اسے نہیں پتہ چلتا کہ اللہ کا کون سا حکم ہے جس کی میں نے اطاعت کرنی ہے، اللہ کا کون سا ایسی حرمت ہے کہ جس سے میں نے بچنا ہے۔ اب عقل اس کی رہنمائی کرنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ عقل نے اسے بنیاد بتانی تھی، عقل نے اس کی بنیاد بنا دی۔ اب معصیت سے بچنا کیسے ہے، اطاعت میں کیسے داخل ہونا ہے، عقل یہاں پہ رہنمائی نہیں کرتی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فواجب علی العاقل، پس اس عاقل پر ضروری ہو جاتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ طلب العلم، کہ مجھے علم دین حاصل کرنا ہے، مجھے اللہ کے حکم کو جاننا ہے اور مجھے طالب علم بننا ہے، کیونکہ اگر میں اللہ کے حکم کو نہیں پہچان پایا تو میں اس کی اطاعت بھی نہیں کر سکوں گا۔ تو توجہ فرمائی آپ نے کہ خالق کا یہ جو قانون ہے کہ جس کے اوپر ہم نے زندگی گزارنی ہے، کہ جس کے اندر حرام بھی ہیں، جس کے اندر واجبات بھی ہیں، اس کے بارے میں صادق آل محمد یہ فرما رہے ہیں کہ خبردار، یہاں پہ تمہاری عقل نہیں چلنے والی، تمہیں آنا پڑے گا اہل بیت کے در پہ اور پوچھنا پڑے گا اللہ کے حکم کو، تبھی تم کامیاب ہوگے اور تبھی تم فلاح پاؤ گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اور پھر اب یہاں پہ جب مرحلہ آیا کہ ہر انسان نے دین سیکھنا ہے، ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھے کہ کون سا حکم ہے ایسا کہ جسے اس نے کرنا ہے، کون سا ایسا حکم ہے کہ جس سے اس نے بچنا ہے، تو اس کے پاس دو طریقے ہیں۔ یا تو پہلا طریقہ کیا ہے کہ زندگی میں سب کچھ چھوڑ دے اور آ جائے، قرآن کو سمجھے اور محمد و آل محمد کے فرمان کو سمجھے۔ قرآن اور اہل بیت کے فرمان کو سمجھنے سے اسے یہ مل جائے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، سب مومن ایسا نہیں کر سکتے۔ جب سب ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کیا ذمہ داری ہے؟ پھر یہ ذمہ داری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اپنی زندگی کو وقف کریں اور آ جائیں رسول خدا کے پاس، آ جائیں اہل بیت کے در پر اور تفقہ فی الدین کی منزل کو حاصل کریں۔ اب دوسرے لوگ اپنی زندگی کے کاروبار میں
اپنی زندگی کے حالات میں مصروف رہیں، لیکن اگر ان کو حلال و حرام سیکھنا ہو تو بڑی آسانی کے ساتھ ایک میسج کے ذریعے، ایک ملاقات کے ذریعے، ایک کتاب کے مطالعے کے ذریعے سے اپنا حلال بھی سیکھ لیں اور حرام بھی سیکھ لیں۔ اس نظام کو کہتے ہیں نظام مرجعیت، اسے کہتے ہیں مرجعیت دینی کا نظام۔ اب قرآن مجید میں یہ جو ہم نے آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ جس میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ اور کچھ مومن ایسے ہونے چاہیے کہ جو نکلیں تاکہ وہ تفقہ فی الدین حاصل کریں۔ لیتفقہوا فی الدین میں جو لام ہے، اس لام کو کہتے ہیں لام تعلیل، کہ جو علت بیان کر رہی ہے کہ نکلنے کی علت کیا ہے۔ نکلنے کی علت یہ ہے کہ تاکہ وہ تفقہ فی الدین حاصل کریں۔ اب یہاں پہ مدینہ میں پیغمبر اسلام موجود ہیں، تو کیا لوگ مدینہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ جن لوگوں نے دین سیکھنا تھا کیا وہ پیغمبر کو چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں، وہ چھوڑ کے چلے نہیں گئے، وہ ادھر ہی باقی رہے۔ اب جو نجف میں رہ رہے ہیں، کیا انہوں نے اگر دین سیکھنا ہو تو وہ کہیں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تفقہ فی دین کے لیے نکل پڑو، تو کیا وہ نجف چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں، وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ نکلنے کو اہمیت نہیں ہے، ساری کی ساری اہمیت تفقہ فی الدین کو ہے۔ بس اگر تفقہ فی الدین کے لیے نکلنا پڑے تو نکل پڑیں گے، اگر نہ نکلنا پڑے تو اپنے مکان پہ باقی رہ جائیں گے، کیونکہ جہاں سے انہیں تفقہ فی الدین کے لیے استاد ملے گا، معلم ملے گا، وہ ادھر ہی جائیں گے، کسی اور جگہ پہ نہیں جائیں گے۔ اور یہی بات شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جب روایات ذکر کی، اور اسی آیت کے ضمن میں ایک روایت ذکر کی کہ ایک راوی ہے کہ جس کا نام ہے عبد المؤمن الانصاری، وہ چھٹے امام سے پوچھتا ہے کہ اے امام، مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ ان قومن رووا، کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ کون سی روایت؟ کہ ان رسول اللہ قال ان اختلاف امتی رحمہ، کہ رسول نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اب یہ آیا ہے چھٹے امام کی خدمت میں اور سیکھنا چاہتا ہے دین، کہ بتائیے کیا یہ رسول کا فرمان درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو صادق اللہ آل محمد کیا فرماتے ہیں؟ فقال صدقوا، امام نے فرمایا بالکل وہ سچ کہتے ہیں، رسول کا یہ فرمان ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، وہ لوگ سچے ہیں اور صحیح کہتے ہیں۔ اب اس نے پلٹ کے سوال کیا کہ قلت ان کان اختلافہم رحمہ فاجتماعہم عذاب، کہ اگر امت کا اختلاف رحمت ہے تو پھر ان کا جمع ہو جانا اور مل جانا تو پھر عذاب ہو جائے گا۔ صادق آل محمد پھر کیا جواب دیتے ہیں؟ قال لیس حیث ذہب انت، اختلاف کا وہ معنی نہیں ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عربی جاننے والے بھی بعض اوقات عربی الفاظ کے معنی سے جاہل رہ جاتے تھے، تبھی انہیں آنا پڑتا تھا در اہل بیت کے کہ ہمیں بتائیں اس عربی لفظ کا معنی کیا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی۔ اس کے ذہن میں فقط اختلاف کا ایک ہی مطلب تھا کہ آپس میں لڑائی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فقط وہ اس سے اختلاف سمجھتا تھا۔ لیکن آل محمد نے فرمایا کہ نہیں، اس اختلاف کا وہ معنی نہیں ہے جو تمہارے ذہن میں ہے۔ پھر آل محمد نے، صادق آل محمد نے کیا کیا؟ کہا کہ انما ارادہ، رسول خدا نے اس حدیث سے ارادہ کیا ہے قول اللہ عز وجل، اپنے اللہ کے اس قول کا۔ کون سے قول کا؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر رسول کی بارگاہ میں آئیں اور تفقہ فی الدین کریں۔ پھر امام مزید وضاحت کرتے ہیں کہ فَأَمَرَهُمْ أَن يَنْفِرُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَيَخْتَلِفُوا إِلَيْهِ، پس اللہ نے حکم دیا لوگوں کو کہ وہ نکل کھڑے ہوں، وَيَخْتَلِفُوا إِلَيْهِ، اور رسول کی طرف آ جائیں۔ یہاں پہ اختلاف کو کس معنی میں استعمال کیا؟ نکلنے کے معنی میں استعمال کیا۔ آپ عربی اردو لغت کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، القاموس الوحید اٹھا کے دیکھ لیں،
وہاں پہ جب لفظ اختلافہ مکان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مکان کو چھوڑ کے دوسرے مکان پہ چلے جانا۔ تو امام نے فرمایا کہ بس وہ رسول کی خدمت میں آ جائیں اور سیکھیں علوم آل محمد کو، فَيُعَلِّمُوهُمْ، پس رسول بھی انہیں سکھائیں، انما اراد اختلافہم من البلدان الی البلدان۔ رسول نے یہاں پہ لفظ اختلاف بول کر یہ معنی کیا ہے کہ تمہارا ایک شہر سے دوسرے شہر علم کے حصول کے لیے جانا یہ رحمت ہے۔ رسول کی یہ مراد نہیں ہے کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑا کرو اور یہ رحمت ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ باہر بہت سے مومنین تشریف فرما ہیں، آپ قرآن مجید کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اور مزید آگے ہیں، اور باقی آنے والے جو مومنین ہیں ان کے لیے مجلس میں جگہ پیدا کریں۔ ایک مرتبہ سارے مل کر بآواز بلند صلوات۔ دیگر بآواز بلند صلوات۔ پس صادق آل محمد نے اپنے اس فرمان میں بتا دیا کہ یہاں آیت میں نفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے جانا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی تفقہ فی الدین کے لیے معلم موجود ہو، علم دینے والا موجود ہو، اس کے در پہ جانا ہے۔ اگر وہ آپ کے علاقے میں، آپ کے گھر میں مل جائے تو پھر باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اب لوگ جاتے تھے رسول کے پاس علم کے لیے، وہ الگ بات ہے کہ رسول ان سے کہتے تھے کہ دیکھو اگر علم چاہتے ہو تو باب مدینۃ العلم نجف اشرف جاؤ۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھنے سارے مل کے۔ قرآن مجید کا یہ واضح نظریہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ تفقہ فی الدین، کچھ لوگ دین کے ماہر بنیں گے، باقی لوگ ان کی طرف رجوع کریں گے۔ اب روایات معصومین میں ایسے علماء کو کفیل یتیم آل محمد کا لقب دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی 83 نمبر آیت میں جب یہ آیت کا حصہ پہنچا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، کہ والدین کے اوپر احسان کرو اور یتیموں کے اوپر احسان کرو۔ اب اس کی تفسیر میں، تفسیر البرہان میں جب سید ہاشم بحرانی نے فرمان معصوم کو جمع کرنا شروع کیا تو ایسے فرمان بھی وہاں پہ جمع کیے کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ آؤ بتاؤ ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں کہ آل محمد کا یتیم کون ہے۔ اور میں ساری روایات نہیں پڑھوں گا تفسیر البرہان سے، فقط ایک دو روایات مولا علی علیہ السلام کی پڑھ کے اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ وَأَشَدُّ مِنْ يُتْمِ هَذَا الْيَتِيمِ، کہ اس آیت میں یتیم کا ذکر ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اشد من یتم هذا اليتیم، اس یتیم سے زیادہ شدید اور زیادہ بڑا یتیم کون ہے۔ آیت میں کس یتیم کی بات ہو رہی ہے؟ جس کے والدین دنیا سے چلے جائیں، اسے پانی پلانے والا اور کھانا کھلانے والا کوئی نہ ہو، لیکن مولا فرماتے ہیں نہیں، اس سے بڑا بھی یتیم ہے۔ وہ کون ہے یتیم؟ کہتے ہیں کہ یتیم ینقطع عن امامہ، وہ یتیم ہے کہ جس کا اپنے امام سے رابطہ ٹوٹ چکا ہو۔ لا یقدر علی الوصول الیہ، اس کے پاس یہ قدرت نہ ہو کہ اپنے امام کے پاس کیسے پہنچے۔ ولا یدری، اور اس کی پریشانی کیا ہو؟ کھانے پینے کی پریشانی نہ ہو۔ ولا یدری، اسے پتہ نہ چل رہا ہو کہ کیف حکمہ فی ما یبتلا بہ من شرائع دینہ۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ اس یتیم کی ٹینشن اور پریشانی کیا ہوتی ہے؟ اس سے یہ ٹینشن ہے کہ فی ما یبتلا بہ، کہ جو اسے مسائل پیش آ رہے ہیں، جو اسے شریعت کے احکام پیش آ رہے ہیں، اس کا حکم وہ کس سے لے؟ اس کا رابطہ اپنے معصوم سے ٹوٹ چکا ہے۔ اب اسے
ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ حکم معصوم کا حکم کہاں سے لے کہاں سے سیکھے، چونکہ اس کا امام سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں دیکھو سب سے بڑا یتیم یہ ہے، اور مولا نے کہا ہے کہ یہ یتیم آل محمد ہے۔ الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا وہذا الجاہل بشریعتنا المنقطع عن مشاہدتنا یتیم فی حجرہ۔ اب مولا نے اپنے یتیم کی کفالت کس کے ہاتھ میں دی ہے؟ غدیر میں سنتے ہو نا کہ اگر پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں اور اپنے دین کا انتظام، اپنے دین کا محافظ کسی کو نہ بنا کے جائیں تو رسول کی رسالت پہ حرف آتا ہے۔ تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر امام پردہ غیبت میں چلے جائیں اور اپنے دین کی کفالت کسی کے ہاتھ میں نہ دے جائیں تو کیا امام کی امامت پہ حرف نہیں آتا؟ ایک مرتبہ درود پڑھیے سب مل کر۔ اب مولا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ فمن کانا، جو بھی، من شیعتنا، ہمارے شیعوں میں سے، عالماً بعلومنا، ہمارے علوم کا عالم ہو، علوم اہل بیت کا جو بھی عالم ہو، وہذا الجاہل بشریعتنا، اور یہ جو جاہل ہے شریعت کے احکام سے، کہ المنقطع، کہ جس کا رابطہ ہم سے ٹوٹ چکا ہے، یتیم فی حجرہ، جو شریعت کے احکام نہیں جانتا یہ یتیم ہے۔ کس کی گود میں یتیم ہے؟ فی حجرہ، عالم اہل بیت، عالم علوم آل محمد کی گود میں یہ یتیم ہے۔ تو پس اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فقہاء اور علماء تمہارے سرپرست ہیں، تمہارے کفیل ہیں، تمہارے ولی ہیں، تو ان کے اوپر اعتراض نہ کرنا، کیونکہ یہ ذمہ داری خود معصوم نے، مولا علی نے فقہاء کو دی ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں بتاؤں کہ اس عالم اور فقہاء کی کیا فضیلت ہے۔ الا فمن ہداہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جو ہمارے اس یتیم کی ہدایت کرے گا، اسے شریعت کے احکام بتائے گا، کانا معنا فی الرفیق الاعلیٰ، کل وہ جنت کے اندر ہمارے پاس ہوگا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور پھر آگے مولا بڑھتے ہیں اور مزید فرماتے ہیں کہ من کان من شیعتنا عالما بشریعتنا، پھر کہتے ہیں کہ جاء یوم القیامت، جب یہ فقیہ اور یہ عالم قیامت کے دن آئے گا تو کیا ہوگا کہ علی رأسہ تاج من نور، اس کے سر پہ امامے کی جگہ پہ ایک نور کا تاج ہوگا، نور کا ایسا تاج کہ یضیء لأہل جمیع تلک العرصات، جتنی بھی وسیع جگہ ہوگی قیامت کے دن، ہر جگہ پہ اس کے تاج کا نور پہنچ رہا ہوگا۔ وحلتن، اور ابا قبا کی جگہ پہ حلتن، ایک ایسا لباس ہوگا، ایک ایسی پوشاک ہوگی کہ لا یقوم لاقل سلک منہا، کہ اس پوشاک کا چھوٹے سے چھوٹا اگر داغا بھی لے لیں تو دنیا اور دنیا کے جوانب کو جتنا سونے اور جواہرات سے بھر دیں وہ اس چھوٹے سے داغے کی قیمت کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور پھر آگے مولا مزید پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت قیامت کے روز ایک ندا آئے گی، اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا، اور ندا کے پہلے جملے کیا ہوں گے؟ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو۔ جب اللہ کے بندے متوجہ ہو جائیں گے تو آگے کیا ہوگا گا؟ ھذا عالم من بعض تلامذۃ محمد، من تلامذۃ آل محمد، تعارف کرایا جائے گا کہ دیکھو یہ عالم ہے۔ کس کا عالم ہے؟ آل محمد کے بعض شاگردوں سے علم لینے والا یہ عالم ہے، اور یوں تعارف کرایا جائے گا۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس روایت میں مولا نے ان لوگوں کے فضائل بھی پڑھے ہیں کہ جو عالم کے پاس آتے ہیں، علماء کے پاس آتے ہیں اور ان سے علم سیکھتے ہیں۔ آگے مولا کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی علم لینے کے لیے ان کے پاس آیا ہے اللہ اسے بھی نور سے نوازے گا اور اسے بھی نور عطا کرے گا۔ وقت بہت کم ہے، میں مزید آگے چلتا ہوں۔ ہمارے حوزے کی کچھ نصاب میں ایک کتاب موجود ہے جس کا نام ہے منیت المرید، جسے شہید ثانی نے تالیف کیا ہے۔ اس کتاب میں شہید ثانی نے ایک زہرا کا فرمان لکھا، ایک امام حسن کا فرمان لکھا، ایک امام حسین کا فرمان لکھا، اور یہ سارے جناب زہرا اور ان کے دونوں بیٹے، ان کے دونوں لال،
یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یتیم کون ہے اور اس یتیم کا کفالت کرنے والا کون ہے۔ کل کی مجلس میں میں نے امام حسن کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کیا، آج کی مجلس میں زہرا کے فرمان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سارے مل کر عظمت زہرا پہ درود بھیجیں۔ 11ویں امام فرماتے ہیں کہ حضرت امرأۃ عند فاطمۃ الصدیقہ، کہ ایک خاتون جناب سیدہ زہرا کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ فقالت ان لی والدۃ ضعیفۃ وقد لبس علیہا فی امر صلاتہا شیء۔ خاتون آ کے کیا کہتی ہے کہ میری ایک ضعیف ماں ہے اور ضعیف ماں کے لیے نماز کا ایک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے جو اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے، اس کے لیے واضح نہیں ہو رہا۔ کیا نصیب ہیں اس دور کے لوگوں کے کہ ڈائریکٹ جا کے معصوم سے شرعی مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اور وہ کہتی ہے کہ قد بعثتنی الیک، اے رسول کی بیٹی مجھے والدہ نے بھیجا ہے کہ آپ کے پاس آؤں اور سوال کروں تاکہ آپ نماز کے اس مسئلے کا مجھے حل بتائیں۔ اور پھر اس نے سوال کرنا شروع کیا۔ فاجابتھا، جناب سیدہ نے جواب دیا۔ ثم سنت، پھر اس کو جواب سمجھ نہیں آیا۔ ثم سنت، پھر دوسری دفعہ اس نے سوال کر دیا۔ فاجابت، پھر جناب سیدہ نے جواب دیا۔ پھر اسے واضح نہ ہوا۔ ثم ثلثت، اس نے تیسری دفعہ پھر سوال دہرا دیا۔ الی ان عشرت، روایت یہ کہتی ہے کہ یہاں تک کہ 10ویں دفعہ اس نے سوال دہرایا۔ فاجابت، اور سیدہ نے اسے پھر جواب دیا۔ جب 10ویں دفعہ سوال کر کے اس کے لیے جواب واضح نہ ہوا، اب روایت کہتی ہے کہ ثم خاجلت من الکثرت، اب زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے یہ خاتون شرمسار ہونے لگی اور کہنے لگی کہ لا اشق علیک یا بنت رسول اللہ، اے رسول کے بیٹی میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتی، بس کافی ہے۔ تو قالت فاطمہ، تو جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ جناب سیدہ نے اسے سمجھایا کہ یہ زحمت نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ یہ ہمارے درجات میں اضافے کا سبب ہے۔ سب سے پہلے جناب سیدہ نے اسے ایک مثال دی کہ میں تم سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ ایک بندہ ہو کہ جسے 1,00,000 دینار اجرت دی جائے۔ 1,00,000 دینار عراقی نہیں مراد، اس دور کے مراد ہیں کہ ہر دینار سونے کا ہوتا تھا۔ 1,00,000 دینار سونے کے اسے اجرت کے طور پہ دیے جائیں، اور اس کی ذمہ داری کیا رکھی جائے کہ وہ چھت کے اوپر یہ بھاری سامان اٹھا کے لے جائے۔ تو کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اس کے لیے یہ سامان بھاری ہوگا؟ اس نے کہا کہ جب 1,00,000 سونے کے سکے مل رہے ہیں تو یہ سامان اس کے لیے تو بہت ہلکا ہوگا، بھاری تو نہیں ہوگا۔ پھر سیدہ نے فرمایا ہاں اب سنو، اقریت انا لکل مسئلۃ، ہر سوال کے بدلے میں مجھ زہرا کو کتنا اجر مل رہا ہے، سنو، بے اکثر من ملء ما بین الثری الی العرش لؤلؤا، زمین سے لے کر آسمان تک نہیں کہا، بلکہ کہا زمین سے لے کر اللہ کے عرش تک اگر سارے حصے کو لؤلؤ سے، سونے سے نہیں موتیوں سے بھر دیا جائے تو یہ اس سے کم ہے کہ جو زہرا کو ہر مسئلے کے جواب میں اجر مل رہا ہے۔ اور میں اپنے احباب سے گزارش کروں گا کہ جب مومنین کوئی شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں تو دوسری تیسری دفعہ بتا کے یہ نہ کہہ دیا کرو کہ والجواب ہوا ما سبق والسلام علیکم، کہ جواب وہی ہے جو ہم دے چکے۔ وہ تمہیں موقع دے رہے ہیں کہ اپنے اجر میں اضافہ کرو، اور یہ کبھی نہ سمجھنا کہ زہرا مبالغہ کرتی تھی۔ زہرا بالکل سچ کہتی تھی، مبالغہ تو غیر معصوم کی ذات کرتی ہے، زہرا تو بالکل سچی بات کہتی ہے۔ اور غور فرمایا اپنی اس روایت میں زہرا کیا کر رہی تھی؟ شرعی مسئلے کی وضاحت کر رہی تھی نا۔ شرعی مسئلے کی وضاحت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ توضیح المسائل۔ غور فرمایا آپ نے۔ میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، نجف اشرف کے اس منبر سے گناہگار یہ جملے کہنا چاہتا ہے، اے زہرا سے محبت کرنے والو، اے علی کو چاہنے والو، یہ کبھی مت سوچنا کہ توضیح المسائل
فقیہ کی اپنی ایجاد ہے، مجتہد کی ذاتی ایجاد کا نام ہے، بلکہ توضیح المسائل حسین کی ماں زہرا کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ سارے مل کے درود پڑھ لیں۔ اور پھر اللہ کی کنیز کے لیے زہرا نے علماء اور فقہاء کے فضائل پڑھنا شروع کیے ہیں۔ سنو گے زہرا کیا فرماتی ہیں؟ یقول کہتی ہیں کہ سمعت ابی، میں نے اپنے بابا رسول سے سنا ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان علماء شیعتنا، کہ ہمارے شیعہ کے جو علماء ہوں گے، یحشرون، جب ان کو محشور کیا جائے گا، جب ان کو اٹھایا جائے گا، فیخلع علیہم من خلع الکرامات، انہیں ایسا لباس پہنایا جائے گا جو کرامت اور عزت کا لباس ہوتا ہے، اور وہ لباس علی قدر کثرت علومہم، جتنا انہوں نے علم حاصل کیا ہوگا اسی حساب سے پہنایا جائے گا، جتنی انہوں نے لوگوں کی ہدایت کی ہوگی، لوگوں کی رہنمائی کی ہوگی، اسی حساب سے یہ لباس پہنایا جائے گا، حتیٰ کہ کچھ تو ایسے ہوں گے کہ یخلع علی الواحد منہم الف الف خلعۃ من نور، کہ اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ الف الف کے کروڑوں نور کے لباس ان کو پہنائے جائیں گے۔ اور پھر اللہ کے ایک منادی ندا دے گا، اور وہ ندا دے کر کیسے تعارف کرائے گا علماء کا؟ ثم ینادی منادی ربنا عز وجل ایھا الکافلون لایتام آل محمد، اے آل محمد کے یتیموں کی سرپرستی کرنے والوں، اے آل محمد کے یتیموں کی رہنمائی کرنے والوں، اے آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرنے والوں۔ وہ کون آل محمد کے یتیم؟ الناعشون لہم عند انقطاع آبائہم، وہ آل محمد کے یتیم کہ جو اپنے ان آبا سے، اپنے ان والدین سے جدا ہو چکے ہیں، کہ الذین ہم ائمتہم، کہ جو ان کے امام ہیں۔ ہؤلاء تلامذتکم، اور یہ یتیم اے علماء یہ تمہارے شاگرد تھے، اور یہ وہ یتیم تھے کہ جن کو تم نے رہنمائی کی اور ہمارے احکام ان تک تم نے پہنچائے ہیں۔ اور پھر روایت میں یہ ہے کہ ان یتیموں کو بلایا جائے گا، اور پھر ان یتیموں نے بھی جتنا استفادہ علماء سے کیا ہوگا ان کو بھی نور کی پوشاکیں پہنائی جائیں گی۔ یعنی میں یوں کہوں کہ فقہاء کو بھی نور کی پوشاکیں پہنائی جا رہی ہیں، جو فقہاء کی تقلید کرتے تھے مقلدین کو بھی نور کی پوشاکیں پہنائی جا رہی ہیں، اور سب کو جب پوشاکیں پہنا دی جائیں گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ دوبارہ کہے گا کہ اعیدوا علی ہؤلاء العلماء الکافلین، ان علماء کو دوبارہ بلایا جائے اور ان کو مزید پوشاکیں بنائی جائیں تاکہ ان کا درجہ اپنے مقلدین سے جو ان کی طرف رجوع کرتے تھے ان سے بلند ہو جائے، اور پھر اللہ ان کے درجے کو بلند کرے گا۔ اور پھر زہرا فرماتی ہیں کہ اے اللہ کی کنیز، جانتی ہو کہ اس پوشاک کی کیا اہمیت ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ یا امت اللہ ان سلکن من تلک الخلع لافضل مما طلعت علیہ الشمس الف الف مرہ، کہ اس پوشاک کا ایک چھوٹا سا داغا ہر اس چیز سے افضل ہے کہ جس کے اوپر سورج کروڑوں مرتبہ چمکا ہو۔ اور یہ فضیلت بیان کر کے بتا دیا کہ دیکھو علماء اور فقہاء کی فضیلت ہے کبھی ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ ایک مرتبہ سب مل کے درود پڑھ لیں۔ بس میں اب ایک مہم نقطے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں اور آپ سب کی توجہ اس کی طرف چاہوں گا۔ قرآن مجید نے یہاں پہ لفظ نافرہ استعمال کیا کہ سب چلے جائیں۔ اہل علم حضرات موجود ہیں، علم نحو مولا علی علیہ السلام کا علم ہے، سارے علوم جو ہم پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کے علوم ہیں۔ علم نحو میں لازم اور متعدی کی بحث میں یہ ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی فعل، کوئی بھی مادہ، اس کے آخر پہ اگر حروف جارہ الگ الگ ہو جائیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ راغبہ فیہ لفظ فی لگائیں، حرف جارہ فی لگے تو اس کا مطلب ہوگا کسی چیز میں رغبت پیدا کرنا، چاہنا۔ اگر ان لگ جائے تو راغبہ کا مطلب کسی چیز سے دور بھاگنا ہو جائے گا۔ یہی قاعدہ کلیہ نافرہ میں ہے۔ اگر فقط نافرہ استعمال ہو یا نافرہ علاق کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے علاقے کو چھوڑ کے اس کی طرف چلے جانا۔
لیکن اگر نفر من کے ساتھ استعمال ہو، جیسا کہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے، نفر من شیء نفر من فلاں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فلاں چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ اب جب قرآن کی آیت میں کہا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ، کہ ہر قوم میں سے طائفتن ایک جماعت نفر کرے، اور لفظ من کے ساتھ استعمال ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جماعت ایسی ہو کہ جو قوم کو چھوڑ دے، اپنا سب کچھ چھوڑ دے۔ اسے اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، تبھی وہ آل محمد کے علوم کا ماہر بن سکتا ہے۔ اور یہ تو اردو کا محاورہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر محمد و آل محمد کے علوم کو پانا ہے تو پھر آیت کے مطابق سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں سب میں کیا قانون ہے کہ جو بھی اس علوم میں پی ایچ ڈی کرتا ہے، جو بھی اس علوم میں تحقیق کرتا ہے، دنیا بالکل اسے تنگ نہیں کرتی، یہ نہیں کہتی کہ اے سائنسدان ٹھیک ہے تم تحقیق کر رہے ہو لیکن اپنے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام خود کرو، فرسٹ ٹائم پہ جاب کرو، مزدوری کرو، روٹی کماؤ، سیکنڈ ٹائم پہ پڑھ لینا جو تم ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہو۔ نہیں، ایسا نہیں کہتی، بلکہ گورنمنٹ، حکومتیں، ادارے اس کو فنڈ کرتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی زندگی کو تقسیم کر دیا، اس کے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری دے دی کہ اس نے کمانا بھی خود ہے، پھر پڑھنا بھی خود ہے، تو پھر یہ کبھی بھی سائنس کے علم میں ماہر نہیں بن سکتا، کبھی یہ پاکستان کے قانون کا ماہر نہیں بن سکتا۔ اور سائنسدان تحقیق کرتے ہیں، لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، مقالے لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، گورنمنٹ انہیں تنخواہ دیتی ہے، یہ نہیں کہتی کہ تم خود سے جاؤ مزدوری کرو۔ میں کہوں گا کہ علوم آل محمد کو چھوڑ کر دنیا کے علوم کو حاصل کرنے والوں کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لوگ مزدوری بھی کریں، اپنے بال بچوں کے لیے کمائیں، تو وہ ان علوم میں ترقی نہیں کر سکتے، تو کیا اتنے گہے گزرے ہیں اور اتنے مظلوم ہیں آل محمد کے علوم کہ تم کہہ دیتے ہو کہ کماؤ بھی اپنا اور علم آل محمد بھی خود حاصل کرو؟ اب جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ کچھ لوگ اپنی قوم کو چھوڑیں اور تفقہ فی الدین حاصل کریں، تو بنیادی سوال یہ ہوتا ہے، اے اللہ، اے رسول، ٹھیک ہے یہ قوم اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے گی، اپنا سب کچھ چھوڑ دے گی، اپنی ساری زندگی محمد و آل محمد کے علوم پر لگا دے گی، لیکن پھر ان کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ خرچہ اپنا کہاں سے چلائیں گے؟ یہ کیسے اپنی زندگی کو گزاریں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ فرسٹ ٹائم پہ جاب کریں، نوکری کریں، تو پھر یہ نفر نہ ہوا، کیونکہ بتا چکا ہوں کہ نفر کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہر چیز کو چھوڑ دینا، پھر یہ نفر نہ ہوا۔ اگر کوئی نفر کر کے سب کچھ چھوڑ کے آ رہا ہے اور قرآن نے واجب کر دیا ہے کہ ہر قوم کے کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے کہ جو ہر چیز چھوڑ کے علوم آل محمد کے لیے آ جائیں، تو پھر بتائیے ان کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ یہ بہت مہم سوال ہے، اور قرآن مجید نے اس کا بڑی خوبصورتی سے جواب دیا ہے۔ اگر یہ جواب سننے کے مشتاق ہیں تو ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ سورہ بقرہ میں جب کچھ آیات اس بات پہ آئیں کہ لوگوں کو دعوت دی کہ تم اللہ کے راستے پہ کیوں نہیں خرچ کرتے، تو آیت یہ نازل ہوئی کہ لیس علیک ھداھم لیکن اللہ یہدی من یشاء، اے رسول تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم ہدایت دو، تمہاری ذمہ داری فقط دین پہنچا دینا ہے، باقی جس کے دل کی نیت صاف ہوگی اللہ اسے ہدایت دے دے گا۔ پھر آگے کیا حکم ہوا کہ ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو بھی تم دین کے لیے خرچ کرتے ہو، جو بھی تم اچھائی کے لیے خرچ کرتے ہو، خبردار یہ نہ سوچنا کہ ہم کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اور پھر آگے قرآن نے کہا کہ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، جو بھی تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے، جو بھی تم خرچ کرو گے، اللہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، یہ سارے کا سارا تمہیں واپس کر دیا جائے گا اور تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جب یہ آیت ختم ہوئی تو اگلی آیت میں خدا کچھ عظیم لوگوں کا تعارف کرا رہے ہیں، وہ عظیم لوگ کہ جو ظاہراً فقراء بن چکے ہیں، لیکن وہ فقراء کیوں بنے ہیں؟
قرآن یہ کہتا ہے کہ للفقراء، تمہیں بتاؤں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں بتاؤں کہ تم اپنا مال کہاں پہ خرچ کرو، للفقراء، ان فقراء کے لیے خرچ کرو، ہر قسم کے فقیر کی بات نہیں ہو رہی، ان فقراء کے لیے خرچ کرو۔ پھر قرآن نے ان فقراء کے قصیدے پڑھنا شروع کیے۔ وہ کون سے فقراء ہیں؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ وہ فقراء یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں اور کچھ کما نہیں سکتے، نہیں، وہ لوگ وہ فقراء ہیں کہ جو اللہ کے راستے پہ آنے کی وجہ سے لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب زمین میں چل کر کما نہیں سکتے۔ کتنی فضیلت پڑی کہ یہ فقراء اس وجہ سے پنے ہیں چونکہ یہ محصور ہو گئے ہیں۔ احصروا کا مطلب کیا ہے؟ کسی مکان کے اندر محصور ہو جانا۔ جب ان فقراء نے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو محصور کر لیا کہ ہم اللہ کے راستے پہ ہیں، ہم اللہ کے دین کو حاصل کر رہے ہیں، یا ہم مقامات مقدسہ کا دفاع کر رہے ہیں، یا ہم آل محمد کے علوم میں ماہر بن رہے ہیں، تو اب اس کے بعد لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب اس کے بعد یہ لوگ زمین میں جا کر کمانے کی قدرت نہیں رکھتے، کیونکہ اگر کمانے کی طرف جائیں گے تو پھر مقامات مقدسہ کا دفاع کون کرے گا؟ کیونکہ اگر کمانے کے لیے بیٹھیں گے تو پھر تفقہ فی الدین کون کرے گا؟ قرآن کیا کہتے ہیں کہ الجاہل یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کی عزت کو دیکھ کر، ان لوگوں کی شرافت کو دیکھ کر، ان لوگوں کی عفت اور پاک دامنی کو دیکھ کر یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ تو بڑے پیسے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کیا کہتے ہیں کہ تعرفہم بسیماہم، لیکن اگر تم غور کرو اور تمہارے پاس معرفت کے ذریعے ہوں تو تم انہیں جان لوگے ان کی علامتیں دیکھ کر۔ اور بنیادی علامت قرآن نے کیا بتائی کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے۔ جب قرآن نے ان فقراء کے قصیدے پڑھے اور کہا کہ للفقراء، اگر تم نے اپنا مال خرچ کرنا ہے تو ان فقراء کے لیے خرچ کرو۔ اب اس آیت کی تفسیر میں میں نہیں جا سکتا کہ اس زمانے میں کون سے لوگ تھے جو رسول کے پاس آئے، دن رات ادھر ہی رہتے تھے، علوم حاصل کرتے تھے، اور رسول نے مختلف لوگوں پہ ذمہ داریاں لگائی ہوئی تھیں کہ دیکھو ان کا خرچہ تم نے چلانا ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ وما تنفقوا من خیر، اب جو بھی تم خرچ کرو گے تو یہ یاد رکھو کہ ان اللہ بہ علیم، اللہ کے پاس اس کا سارا حساب کتاب ہے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بھی دین آل محمد کے لیے آتا ہے وہ محصور ہو کر رہ جاتا ہے، اب اس کے پاس کمانے کا ذریعہ نہیں ہوتا، تو اب لوگوں کو دعوت دے دی کہ دیکھو تم ان کے لیے خرچ کرو۔ پھر آگے قرآن نے خرچ کرنے والوں کے فضائل پڑھے۔ اب جو بھی خرچ کرے گا اب قیامت کے دن نہ وہ غمناک ہوگا، نہ اس کو کسی بات کا خوف ہوگا، اور وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ یہ ایک پہلو ہو گیا۔ دوسرا پہلو کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں خمس، مال امام۔ چھٹے امام کا دور ہے، امام، بلکہ چھٹے امام نہیں، اصول کافی کی روایت کے مطابق 8ویں امام کا دور ہے۔ کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی ابی الحسن الرضا، امام رضا علیہ السلام کے بعض موالی یعنی چاہنے والا ایک تاجر تھا، اس نے امام کو لکھا، خط لکھا۔ خط میں کیا لکھتا ہے؟ یسألہ الاذن فی الخمس، اس نے لکھا امام کو کہ خمس مال امام آپ کا حصہ ہے، مجھے اجازت دے دیں کہ میں خمس نہ دیا کروں۔ خط میں کیا لکھ رہا ہے کہ اے مولا خمس آپ کا حصہ ہے، مجھے اجازت دے دیں کہ میری خمس سے چھٹی ہو جائے۔ فکتب الیہ، تو امام نے جواب میں کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ واسع کریم ضامن علی العمل الثواب۔ بسم اللہ سے خط کی ابتدا ہوئی، اور پھر کہا کہ اللہ بہت بخشش والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے، یاد رکھو اللہ نے تمہارے ہر کام پہ ثواب کی ضمانت لی ہے۔ پھر مولا کیا جملہ فرماتے ہیں کہ لا یحل مال الا من وجہ احلہ اللہ، کہ جو بھی تم کماتے ہو یہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ اسی طریقے سے حلال ہوگا کہ جس طریقے سے اللہ نے اسے حلال کیا ہے۔ اور یہاں پہ امام نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو جس طریقے سے یہ نعرہ غلط ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اسی طریقے سے یہ نعرہ بھی غلط ہے کہ میری اپنی کمائی اور میری مرضی۔ ٹھیک ہے تم کما رہے ہو، ٹھیک ہے تمہارا مال ہے، لیکن خبردار یہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ کب حلال ہوگا؟ اسی طرح سے حلال ہوگا کہ جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے۔
اب یہ اسلام کے اوپر کیا اعتراض نہیں آ سکتا کہ لوگ اپنی محنت سے کمائیں اور معصوم کیا فرمائیں کہ یہ جو تم نے کمائی کیا یہ حلال ہی نہیں ہے تمہارے لیے؟ میں کہوں گا کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اگر اس نے کمایا ہے تو ہاتھوں کو استعمال کیا ہے تو ہاتھ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ قوت کو استعمال کیا ہے تو قوت کس کی دی ہوئی ہے؟ اپنی عقل کو استعمال کیا ہے تو عقل کس کی دی ہوئی ہے؟ کمائی کے دوران جب سانسیں لے رہا ہے تو ہر لمحے سانس لینے پہ قدرت کس نے دی ہے؟ اور یہ ہوا جو سانس لے رہا ہے یہ ہوا کس کی ہے؟ اس کا اپنا کیا خرچ ہوا ہے؟ سارا اللہ کا دیا ہوا لگا رہا ہے، تو پھر یہ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ میری اپنی کمائی ہے میں جہاں پہ لگاؤں جیسے حلال ہو جائے؟ مولا نے واضح کر دیا کہ خبردار یہ مال جو تم کماتے ہو، تمہیں جو بھی کوئی فائدہ ملتا ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ کب حلال ہوگا؟ کہ جب مال کے 5 حصے کر کے 5واں اہل بیت کے نام پہ خمس کے طور پہ نکال دو گے تو اب باقی 4 تمہارے لیے حلال ہو جائیں گے۔ اور فقہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر خمس کی تاریخ آ جائے تو سارے کے سارے مال میں تصرف حرام ہو جاتا ہے۔ خمس کی تاریخ یکم کو آ گئی، اب اس نے خمس نہیں ادا کیا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میں چلو جی 5ویں حصے کو الگ کر کے رکھ لیتا ہوں باقی 4 میں تصرف کرتا ہوں، نہیں، سارے کے سارے مال میں اس کا تصرف حرام ہو جائے گا۔ اور واجب ہے شرعی طور پہ کہ جب بھی خمس کی تاریخ آ جائے فوراً انسان خمس نکالے، نہیں تو جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس میں تصرف کرے گا اور گناہ گار ہوتا رہے گا۔ پھر امام نے آگے کیا فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا ہم اہل بیت تمہارے مال کے محتاج ہیں؟ مولا نے خمس کی ایک علت بیان کر دی، فرماتے ہیں کہ ان الخمس عوننا علی دیننا، یاد رکھنا تمہارا خمس ہماری مدد ہے لیکن ہماری ذات کی مدد نہیں ہے بلکہ ہمارے دین کی مدد ہے۔ اب مجھے ذرا انصاف سے بتاؤ کہ علم دین کے حصول کے لیے جو مدارس بنے ان کے لیے جو خمس لگایا جائے تو کیا یہ دین کی مدد نہیں ہے؟ علم دین کے لیے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ جائے اگر اس کو مال امام دے دیا جائے تو کیا یہ دین کی خدمت نہیں ہے؟ اب لوگ کیا تانے دیتے ہیں کہ خمس کھانے والے ہو، مولا کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری دین کی مدد ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ عظیم فقراء ہیں کہ جو اللہ کے راستے پہ آنے کی وجہ سے کمانے کی طرف نہیں جا رہے۔ اب قرآن اور اگر اہل بیت کے فرمان کو ماننا ہے تو یہ تم تانا نہ دینا کہ تم خمس کھا رہے ہو یا ہمارا مال کھا رہے ہو۔ یاد رکھو دنیا میں جتنا بھی مال ہے یہ سب کا سب آل محمد کا ہے، بلکہ مال کو چھوڑو جو تمہاری جان ہے اس جان کے اوپر آل محمد زیادہ حق رکھتا ہے تمہاری نسبت سے۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ کچھ مال کو معصوم نے اپنا مال کہا ہے، کچھ مال کو تمہارا مال کہا ہے۔ اب صاحبان معرفت کو میں معرفت کی بلندی پہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ سنتے ہو نا کہ اگر کوئی چیز امام کی طرف منسوب ہو جائے تو اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کی برکت اور اس کی فضیلت بدل جاتی ہے۔ تو میں کہوں گا جو مال ہو ہی امام کا، جو مال ہو ہی امام کا تو اس کی برکت اور اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ برکت اور فضیلت اور فخر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سب کچھ چھوڑ کر دین حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ مال کھاتے ہیں کہ جو فقط امام کی طرف منسوب نہیں ہے بلکہ امام نے کہا ہے کہ یہ ہمارا مال ہے۔ امام کے مال سے بڑھ کر کون سا مال ہوگا کہ جو پاک و پاکیزہ ہو اور جس کے اندر فضیلت اور برکت ہو؟ کیا یہی معرفت ہے تمہاری؟ کیا یہی معرفت اہل بیت ہے کہ تم مال کے امام کے مال کو فضیلت والا نہیں سمجھتے؟ آؤ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو تم مال لیتے ہو اس کی کیا فضیلت ہے۔ جی فرض کریں ایک بندہ نوکری کرتا ہے، گورنمنٹ کہاں نوکری کر رہا ہے، اسے تنخواہ مل رہی ہے۔ اسے اگر گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے تو کیا گورنمنٹ اپنی جیب سے دے رہی ہے؟ کہاں سے دے رہی ہے؟ ٹیکس سے دے رہی ہے۔ ٹیکس جانتے ہو ٹیکس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے پیسوں سے ان کی اجازت کے بغیر کٹوتی کر لینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیکس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے نظام کو چلانے کے لیے ہم سب کو تعاون کرنا چاہیے، ٹیکس دینا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو راضی نہیں ہوتے۔ یہ ان کا مال ہے، جب یہ ان کا مال ہے تو اب معصوم نے اس مال کو کیا کہا ہے؟ مجہول المالک، ایسا مال کہ جس کے مالک کا علم نہیں ہے۔ نہ جانے یہ اسلام آباد کے کسی مومن کا ہو، نہ جانے یہ راولپنڈی کے کسی مومن کا ہو، اس کو جو تنخواہ مل رہی ہے اس میں لوگوں کے پیسوں کا حصہ ہے، لوگوں کا اس میں مال ہے۔
مجہول المالک ہے، اور مجہول المالک کے بارے میں جانتے ہو کہ معصوم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ کے سامنے ایک حدیث فقط بیان کروں گا، وقت کافی ہو چکا ہے۔ امام کی خدمت میں ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میرے پاس سامان ہے لیکن میں اس کے مالک کو نہیں جانتا، لسنا نعرفہ ولا نعرف بلدہ، نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ پتنی کس علاقے کا ہے۔ یعنی بالکل یہی صورتحال ہے۔ گورنمنٹ ٹیچر ہو، گورنمنٹ آفیسر ہو، اسے تنخواہ ملی، اسے اس بات کا 100% یقین ہے کہ اس تنخواہ میں کچھ ایسے لوگوں کا پیسہ بھی ہے کہ جو اس پیسہ دینے پہ، جو اس ٹیکس دینے پہ راضی نہیں تھے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ پھر امام نے کیا فرمایا؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ لا نعرف کیف نصنع، ہم ان پیسوں کا کیا کریں، سامان کا کیا کریں؟ امام نے فرمایا کہ اذا کان قضا، جب اس جیسی صورتحال ہو تو خبردار تم اس میں تصرف کا حق نہیں رکھتے۔ فبعہ وتصدق بثمنہ، اس مال کو بیچ دو اور جو بھی پیسے ملیں اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تصدق بثمنہ، اس کے پیسوں کا جا کے تم صدقہ کر دو۔ تو مولا کہتا ہے کہ مولا صدقہ کس کو کروں؟ تو مولا نے فرمایا کہ علی اہل الولایت، جو ہماری ولایت کو ماننے والا ہے فقط اسی کو تم نے صدقہ کرنا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے روایات میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایسا مال جو مجہول المالک ہے اس کے اوپر حق کس کا ہے؟ مومنین فقراء کا حق ہے۔ تو میں کہوں گا اے گورنمنٹ کی نوکری کرنے والوں، آل محمد کے نوکروں کو یہ تانا دینے سے پہلے سوچ لینا کہ وہ خمس خور نہیں ہیں بلکہ تم فقراء کے صدقات کھانے والے لوگ ہو۔ اور یہ وہ مال ہے کہ اب میرے پاس حدیثیں زیادہ ہیں، ٹائم ختم ہو چکا، کہ جس مال کے بارے میں امام نے فرمایا تھا کہ جو ہمارے حلال و حرام کی معرفت رکھنے والا ہے وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، وہ اسے تقسیم کرے گا۔ اب میں بتا دوں کہ آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ ہر ملک میں یہی نظام ہے، ظالم حکومتیں ہیں، ٹیکس لیتی ہیں، چوری کوئی کرتا ہے، نکالتے کسی اور سے ہیں، تو اب ہم جو تنخواہیں لے رہے ہیں اس کا ہم کیا کریں، اس کا کیا رائے حل ہے؟ تو سنوں کہ کیا جواب سید سیستانی نے دیا۔ سید سیستانی نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو تم تنخواہ لیتے ہو یہ نیت کرو کہ جتنے بھی تنخواہ لے رہے ہو یہ تم فقراء کے اوپر صدقہ کرو گے۔ یہ نیت کرنی پڑے گی۔ اس نیت کرنے کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ میں اس مال کا متولی ہونے کے اعتبار سے اور فقراء کا وکیل ہونے کے اعتبار سے چلو تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اپنے پاس رکھ لو۔ توجہ فرمایا آپ نے کہ حکومت سے تنخواہ لینے والے کا مال اور تنخواہ اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک وہ یہ نیت نہ رکھتا ہو کہ یہ میں فقراء کے پیسے لے کر ان کو صدقہ دوں گا۔ یہ نیت کرنے کے بعد اجازت ملتی ہے کفیل آل محمد سے کہ اب یہ تمہاری ملک میں چلا گیا، اب تم اس میں تصرف کر سکتے۔ اور پھر جانتے ہو کہ جب بینک سے پرافٹ ملتا ہے اس پرافٹ کے بارے میں سید ثانی نے کیا فرمایا؟ سید ثانی نے فرمایا کہ اگر تمہیں بینک سے پرافٹ ملتا ہے تو یاد رکھو یہ پورے کا پورا پرافٹ فقراء کا حق ہے۔ تمہارے لیے اس میں تصرف تب جائز ہوگا کہ جب آدھا پیسہ تم مومنین فقراء کو دو گے۔ جو تنخواہیں لیتے ہیں اس میں اجازت دی کہ پوری کی پوری تنخواہ تبھی لگ سکتے ہو کہ جب یہ تم ہیلا کرو گے، یہ تم نیت کرو گے۔ میں کہوں گا کیا یہی تمہاری معرفت ہے علوم آل محمد کی؟ تمہاری تنخواہیں اور تمہارے پیسے تو ہیلہ شرعی سے حلال ہوں اور تم اعتراض کرتے ہو علماء اور فقہاء پہ کہ یہ امام کا مقدس مال کو استعمال کر رہے ہیں۔ کیا مولا علی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے جو امت کے یتیم ہیں، آل محمد کے یتیم ہیں، ان کو میں گود میں دے رہا ہوں تو کس کی گود میں دے رہا ہوں؟ علماء اور فقہاء کی گود میں دے رہا ہوں۔ میں کہوں گا علی سے محبت کرنے والوں، علی کی محبت کا دم بھرنے والوں، تم نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ علی تمہیں غیبت میں علماء کی گود میں ڈال رہے ہیں اور تم علماء سے باغ کے جہلوں کے پاس جا رہے ہو۔ کیا یہی ہیں محبت کے تقاضے یا کیا یہی ہیں الفت کے تقاضے؟ کیا ایسے ہی کرتے ہو مولا کے فرامین کے ساتھ تم؟ بس میری مجلس ختم ہو گئی اور مولا حسین شہید کا آخری فرمان کچھ اس کی وضاحت کر کے میں مصائب کی طرف آنا چاہوں گا۔ مولا حسین وہ ہستی ہے کہ جس نے دین کو بچایا تو اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے۔ مولا حسین کیا فرماتے تھے؟ مولا حسین بھی یہی فرماتے تھے، قال الحسین ابن علی من کفن لنا یتیما
کہ جو ہمارے یتیم کی کفالت کرے۔ پھر خود بتا دیا کہ کون سا یتیم، کہا کہ وہ یتیم کہ قطعتہ عنا، کہ جو ہم سے کٹ چکا ہے، جس سے ہمارے علوم کا علم نہیں ہے، جو اس کی کفالت کرے، ارشدہ، اسے رہنمائی دے، قال لہ عز وجل، ایسے عالم کو، ایسے کفیل یتیم آل محمد کو قیامت کے دن اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا کہ میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ تمہیں انعام دوں۔ پھر اللہ تمام ملائکہ کو یہ خطاب کر کے کہے گا، یہ کس کا فرمان ہے؟ حسین شہید کا فرمان ہے۔ تمام ملائکہ کو خطاب کر کے کہے گا، یا ملائکتی فی الجنان، اے جنت میں رہنے والوں میرے فرشتوں، کیا کرو؟ اجعلوا بعدد کل حرف، ہر اس حرف کے بدلے میں کہ علمہ، جو اس عالم دین نے عوام کو سکھایا ہے، تم کیا قرار دو؟ الف الف قصر، 1 کروڑ قصر قرار دو۔ 1 کروڑ قصر اور محلات کس کے بدلے میں قرار دو؟ ایک حرف کے بدلے میں۔ اب میں کہوں گا کہ اگر کوئی فقیہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو جو بچت تمہاری ہوتی ہے اس کے اوپر خمس واجب ہے، اس کے کتنے قصر بنیں گے؟ کلمات کی بات نہیں کی، جملے کی بات نہیں کی، حسین فرماتے ہیں کہ ایک ایک حرف کے بدلے میں۔ اب جو کے اندر جیم ایک الگ حرف ہے، واو ایک الگ حرف ہے، با ایک الگ حرف ہے، چے ایک الگ حرف ہے، اب شمار کرتے رہنا اور سوچتے رہنا کہ حسین کا اللہ کتنا بڑا سخی ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے میں کروڑوں قصر جنت میں دے رہا ہے۔ اور اس دین کی حفاظت کے لیے آپ سن چکے کہ زہرا بھی یہی فرماتی رہیں کہ علماء کے دامن میں رہنا، علی بھی یہی فرماتے رہے کہ علماء کے دامن میں رہنا، حسن مجتبیٰ بھی یہی فرماتے رہے کہ علماء کے دامن میں رہنا، اور حسین شہید کربلا بھی یہی فرماتے رہے کہ دیکھو اگر دین اور حسینیت کی حفاظت چاہتے ہو تو پھر علماء کے دامن میں رہنا، اگر علماء سے بھاگ کر کسی اور جگہ کہے تو پھر تمہارے دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ کیوں اہل بیت اتنی تاکید کرتے ہیں علماء اور فقہاء کی؟ اس وجہ سے کہ چونکہ اہل بیت کے اس دین پہ خرچ ہوا ہے۔ اور حسین ابن علی کا سنوں گے کتنا خرچ ہوا ہے؟ حسین ابن علی نے اس دین کو بچانے کے لیے، پورے کے پورے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنے ایک کم سن شیرخوار ننھے بچے کو بھی قربان کر دیا۔ ہاں، یہ حسین کا وہ ننھا شہزادہ ہے کہ جس کی شہادت نے کربلا کے کڑیل جوانوں کی شہادت پہ صداقت اور حق کی مہر لگا دی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آج حسین کا یہ ننھا شہزادہ شہید نہ ہوتا تو لوگ یہ الزام لگا سکتے تھے کہ دیکھو حسین تو حکومت کی خاطر نکلا تھا۔ اس شہزادے کی شہادت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ مظلوم ہے میرا بابا حسین۔ میرا بابا حسین لوگوں طاغی اور باغی نہیں ہے، وہ مظلوم ہے۔ اگر وہ طاغی اور باغی ہوتا تو کیا مجھ جیسے ننھے کو بھی کربلا میں لے کر جاتا؟ عزادارِ مظلوم کربلا، کل آپ نے زہرا کے بیٹے حسن کے ایک شہزادے، کم سن شہزادے کا ذکر سنا تھا۔ آج میں زہرا کے مظلوم بیٹے حسین کے ایک کم سن شہزادے کا ذکر پڑھنے جا رہا ہوں۔ حسن کا شہزادہ قاسم بھی بہت کم سن تھا، لیکن بہت شعور اور معرفت رکھنے والا تھا۔ ایسے ایسے سوال کرتا رہا اپنے چچا حسین سے کہ ہر دفعہ چچا حسین یہی کہتے تھے کہ اے شہزادہ میری روح تجھ پہ قربان ہو جائے۔ حسین کا شہزادہ بھی بہت کم سن ہے، وہ تو اتنا کم سن ہے، اتنا ننھا ہے، اتنا معصوم ہے کہ جسے اتنا بھی نہیں پتہ کہ تیر لگنے پر روتے ہیں مسکراتے نہیں۔ ہاں، یہ وہ شہزادہ ہے امام حسین کا کہ جس شہزادے پر سنو گے اس کا قاتل جب اس کو مار رہا تھا تو اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ یہ وہ حسین کا مظلوم شہزادہ ہے کہ جس کے اوپر دشمنوں نے اور فوج نے بھی گریہ کیا ہے۔ اللہ جانے گریے کی کیا حالت ہوگی خیموں میں، جب فوج رو رہی تھی تو خیموں میں کیا حالت ہوگی۔
یہ وہ شہزادہ ہے کہ مختار جیسا شجاع انسان بھی جب حرملہ سے سنتا ہے نا اس شہزادی کی مظلومیت کا قصہ تو برداشت نہیں کر سکتا، چیخیں مار کے روتا ہے۔ ہاں یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کے بارے میں میرا چوتھا امام یہی پوچھ تاچھ کرتا تھا، لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا حرملہ پکڑا گیا؟ ہاں یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس شہزادے کو حسین جب لے کر چلے ہیں تو عزاداروں میں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کے اس وقت کیا حالات تھے۔ جانتے ہو نا کہ سب سے آخر پہ کس کی شہادت ہوئی؟ شہزادہ علی اصغر کی۔ جب سب کچھ حسین لٹا چکے، حسین کے اصحاب مارے گئے، حسین کا عباس مارا گیا، حسین کی کمر ٹوٹ چکی، علی اکبر کے جانے سے گویا حسین کی بصارت چلی گئی، سب کچھ جب حسین قربان کر چکے تو راوی کیا کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ 57 سالہ ایک بوڑھا ہے اور لاشوں کے درمیان میں کھڑا ہے، اور اس کی حالت کیا ہے کہ نظر یمینا و شمالا، کبھی وہ دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، اور فلم یرا احدا من اہلہ و اصحابہ، اب جب دائیں بائیں حسین دیکھتا ہے تو اب اسے کوئی مددگار نظر نہیں آتا۔ سوچا ہوگا نا حسین نے کہ کل رات کو تو میں کہتا رہا کہ چلے جاؤ تو کوئی بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن آج حسین کیا کہتا ہے؟ حسین ایک ایک اپنے صحابی کا نام پکارتا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ فنادا یا ہانی بن عروہ، فنادا یا مسلم بن عقیل، فنادا یا حبیب بن مظاہر، یا زہیر بن قین، یا زید بن مظاہر، وسم الکثیرہ من اصحابہ، بہت زیادہ اپنے اصحاب کے نام لیے، اور پھر کیا کہا یا ابطال الصفا و فرسان الحیجا، اے میرے شہسوارو، اے فرسان حیجا، مالی انادیکم، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حسین تمہیں پکار رہا ہے، فلا تجیبون، اور تم حسین کو جواب نہیں دیتے؟ کیا ہو گیا ہے کہ ادعوکم فلا تسمعون، حسین تمہیں پکار رہا ہے اور تم غریب حسین کو جواب تک نہیں دیتے؟ انتم نیام، تم سب سو چکے، ارجوکم تتنبہون، ارجو کا لفظ جانتے ہو نا نجف والے، ارجو کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جب کسی کی منت کرنی ہو، جب کسی سے درخواست کرنی ہو۔ حسین اتنا اکیلا رہ چکا کہ اب شہیدوں کے درمیان کھڑے ہو کر شہداء سے یہ منت کر رہا ہے کہ اٹھو، حسین منت کرتا ہے کہ تتنبہون، تم اٹھ جاؤ۔ کیوں اٹھو؟ حسین کہتا ہے کہ ام حالت مودتکم، کیوں نہیں اٹھتے؟ کیا تمہاری مودت حسین سے ختم ہو گئی؟ کیا تمہاری چاہت حسین سے ختم ہو گئی؟ اب حسین آخری ایک واسطہ دیتا ہے، کہتا ہے کیوں نہیں اٹھ رہے؟ فہٰذہ نساء الرسول، دیکھو یہ رسول زادیاں ہیں، دشمن میں گر چکی ہیں، فقوموا من نومتکم، اٹھو اپنی نیند سے، وادفعوا عن حرم رسول اللہ، اور آؤ رسول کے حرم کا دفاع کرو۔